تہجد پڑھنے کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی سونا ضروری نہیں ہے، افضل ضرور ہے کہ سو کے اٹھ کے آخری پہر میں تہجد ادا کریں. ادروائز تہجد، وطر، قیام اللیل یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، جو آپ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے، آخری پہر میں اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سینٹر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا ثبوت ہے جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک شخص ام عائشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں نبی علیہ السلام غسل جنابت جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں کرتے تھے یا شروع میں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا کبھی شروع میں کر لیتے ہیں، کبھی آخری پہر میں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھ دی ہے کہ آپ رات کو غسل ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. اصل میں نماز کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے. یہ جو مشہور ہے نا کہ بے غسلہ بندہ ہے تو وہاں فرشتے نہیں داخل ہوتے، یہ نسائی میں حدیث ہے، اس میں اختلاف ہے. اصل حدیث وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر، اور تصویر وہ جو عبادت کی غرض سے، تعظیم کی غرض سے، عام تصویر نہیں اس میں آتی، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. غسل جنابت ڈیلے ہو سکتا ہے، حضور خود بھی ڈیلے کر دیتے تھے. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ وطر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں؟ تو انہوں نے کہا کبھی حضور ساتھ پڑھ لیتے تھے، کبھی آخری پہر میں. پھر وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. تو یعنی وطر، تہجد، قیام اللیل ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ حضور تو ہمیشہ آخری پہر اٹھ کے پڑھتے تھے، ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے. پھر اس نے کہا نبی علیہ السلام جو تہجد کی نماز ہے اس میں اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے یا آہستہ؟ انہوں نے کہا کبھی اونچی آواز میں پڑھتے تھے، کبھی آہستہ. پھر اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. تو قیام اللیل اونچی آواز میں بھی ہو سکتا ہے، آہستہ آواز میں. وطر ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام وطر کے بعد ہمیشہ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. اور سنن دارمی میں حدیث موجود ہے، اور مسند ابی یعلا میں اور کتابوں میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ رات کو اٹھ کے عبادت کرنا ایک مشکل کام ہے. تو اگر تم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لو تو تمہارا صبح آنکھ نہ بھی کھلے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں قیام اللیل کا ثواب دے دے گا. تو اس وقت بھی قیام اللیل کی جا سکتی ہے. یہ حنفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے. تو اگر آپ نے اس پہ بھی عمل کرنا ہے تو جو بیچارے یہ حنفیوں نے ہیلا باقاعدہ لکھا ہوا ہے اور کسی حد تک درست ہے. وہ کہتے ہیں جو بندہ عشاء میں، کئی لوگوں کو تو نیند آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ عشاء کی نماز کے بعد نا تھوڑی دیر وہیں بیٹھ جائیں، ایک جھٹکا بھی آ جائے اسی وضو سے تہجد پڑھ کے گھر آ جائیں. ہاں سو بھی لیا، وضو بھی نہیں ٹوٹا. ہاں وضو تو نہیں ٹوٹتا نا، غافل ہو کے سونے سے ٹوٹتا ہے نا. صحیح مسلم ہے نا کہ صحابہ کرام اونگتے بھی تھے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے تھے. اونگنا اور چیز ہے اور ایسے ہو کے خراٹے مارنا اور چیز ہے. غافل ہو کے سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، ویسے نہیں ٹوٹتا.